گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ایک ایسا خوبصورت عقیدہ بیان کیا، ایک ایسا تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ فرمایا دیکھو، اگر عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی شریک حیات، رفیق حیات، دنیاوی و اخروی زندگی کے ساتھی ہے، اور تمہاری ایمان اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تاریخ عالم پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے بارے میں اسلام سے پہلے بہت افراط و تفریط کا معاملہ رہا، بلکہ بعض جگہوں پر تو عورت کو عورت تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ فرانس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ کنسپٹ ہوا کرتا تھا کہ عورت آدھا انسان ہے، اور چین کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اندر شیطانیت بری ہے، اس لیے معاشرے کے اندر ہر برائی کی جڑی ہی بنتی ہے۔ جاپان کے لوگوں کے اندر یہ کنسپٹ ہوا کرتا تھا کہ عورت ناپاک ہے، اس لیے اس کو عبادت خانوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر کوئی جوان خمن مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلنا پڑتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، اس کو ستی ہونا کہتے ہیں۔ تو مرا تو خامد ہے لیکن خود ارادتاً اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلنا پڑتا تھا۔ عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا تو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ایک ایسا خوبصورت عقیدہ بیان کیا، ایک ایسا تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ فرمایا دیکھو، اگر عورت تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی شریک حیات، رفیق حیات، دنیاوی و اخروی زندگی کے ساتھی ہے، اور تمہاری ایمان اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ دین اسلام نے ویڈڈ بلس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کو پروموٹ کیا ہے، جبکہ نصارہ کے اندر یہ یقین تھا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تو اس کو وائف اینڈ ہسبینڈ والے جتنے بھی یا جس ٹائپ کے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ٹوٹلی کٹ آف کرنا چاہیے اس کو، اسی صورت میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، محبت، چاہت، عظمت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو عورتیں ننز بن کے رہتی تھی، تو یعنی ان میریڈ، بغیر شادی شدہ، تو گوئی اس بات کی علامت تھی کہ معاشرے میں مرد اور عورت کے ملاپ پسندیدہ چیز نہیں، ساری عمر عورتیں ان میریڈ رہتی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مریم صفت بن کر رہی، اور مرد حضرات راہب بن کے رہتے۔ اسلام نے آ کر کہا لا رہبانیت فی الاسلام، there is no monasticism in Islam۔ اسلام کوئی رہبانیت نہیں کہ ایک انسان ماحول معاشرے سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر عبادتیں کرے اور تسبیح کے دانے گھماتا رہے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، چاہت، الفت اور عقیدت اور عظمت حاصل ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی غلط فہمی ہے اور اس کا غلط تصور ہے۔ تو دین اسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ وہ ان گلی کوچ اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے کہ انسان معاشرے اور ماحول میں رہے، اور اس پر جس قسم کے اور جس نوعیت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی حقوق دوسروں کے عائد کیے ہیں وہ ان سب کو بجا لائے، ان سب کو پورا کرے، ان سب کا لحاظ رکھے، تو اس صورت میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ کہ میں نے تو ان کو اس رہبانیت کو اختیار کرنے کی اجازت تو نہیں دی، انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یقیناً اے میرے محبوب میں نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کے لیے بھی میں نے بیویاں بنائی ہیں، ان کے لیے بھی میں نے ان کی اولاد بنائی ہے۔ اور یہ لاجیکلی بات یہ ہے کہ جب اینٹیں جڑ جاتی ہے تو مکان بن جاتا ہے، دل جڑ جاتے ہیں تو خاندان بن جاتے ہیں، اور یہ ازدواجی زندگی کا بیسک پرنسپل ہے کہ دل جڑے رہیں، دل ملے رہیں تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اور کئی نسلوں کو ایک درس مل جاتا ہے
کہ وہ چیز پھر نسل در نسل چلتی رہتی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو دے رکھا ہوتا ہے، جس قسم کا کنسپٹ اور ایک منظم اور با اخلاق شخصیتیں اس نسل میں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اما حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے سر سے نہیں بنایا کہ کہیں تم ان عورتوں کو سر پہ نہ بٹھا لو، اور نہ پاؤں سے بنایا کہ کہیں تم انہیں پاؤں کی جوتی نہ سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اما حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، اور اس میں دو اسٹریٹجیز اللہ سبحانہ و تعالی کی تھی۔ ایک تو یہ کہ دیکھو یہ تمہارے دل کے قریب سے نکالی گئی ہے، اس لیے تم بھی ان کو دل کے پاس رکھو۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ دل کی حفاظت پسلیوں سے ہوتی ہے، اسی طرح مرد کی حفاظت بھی عورت سے ہوتی ہے، لہٰذا جو حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، رہتے ہیں اور لائل بن کر رہتے ہیں، وہ معاشرے میں اٹھنے والے فتنوں، یعنی غیر محرم عورتوں کے ذریعے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان مقدس ہستیوں نے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کو اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کے ساتھ رہ کر گزارا ہے، تو کوئی انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں یہ ازدواجی زندگی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم میں سے جو آپ کو پسند ہے، پسند آئے، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال ہو بھی سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ جب یہ نکاح کا جو مسئلہ ہے، جب اس کو سنت کے لیول میں اتارا گیا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، تو پھر اس پر جو مذہب سے زیادہ ایفیلیٹڈ لوگ ہیں اس کو اتنا کیوں فوکس کرتے ہیں، یعنی پروموٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اس پر اتنی تلقین کرتے ہیں، اور چاہے وہ مذہب سے زیادہ ریلیٹڈ نہ بھی ہو، کوئی شخص بھی ہو، نکاح کو اکثر پروموٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھو یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے کہ نکاح انسان کے لیے کب فرض رہتا ہے، کب سنت، کب واجب، کب مستحب۔ جس شخص کو اپنے نفس پر یقین کامل ہو اس چیز کا کہ میں اس معاشرے میں رہ کر اللہ حفاظت فرمائے سب کی، میں اس غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میں زنا سے بچ سکتا ہوں، اور میرے پاس اس قسم کے اوکیشنز نہیں ہے، مواقع نہیں مجھے فراہم ہوتے ہیں کہ میں زنا جیسے غلیظ کام میں، لعنتی کام میں ملوث ہو جاؤں، تو اس کے لیے پھر وہ سنت اور مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو ہم تو اسی چیز کو فوکس کریں گے اور پروموٹ اسی چیز کو کریں گے کہ بھئی نکاح جو ہے اس کو فرض کے درجے میں ہی لے جائے۔ اس کی ویسے بھی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے نہیں، آج کل سب دیکھ رہے ہیں اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح کون سا سیٹ اپ اس معاملے میں لینا چاہیے اور کیا بہتر ہے اس معاملے میں۔ اور ویسے بھی میں اپنی طرف سے کہہ ہی دیتا ہوں کہ ہمیں اس کو اولین ترجیح دینا چاہیے، کہ اس کو فرضیت کے درجے میں ہی رکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، پیرنٹ سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نکاح کے بارے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اگر شادی کی عمر ہو چکی ہے تو شادی جلدی کر لیں۔ تو اس میں چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الحیا، کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم با حیا ہوا کرتے تھے، کہ ان کا جو حیا کی لیول جو ہوتی تھی وہ ٹاپ لیول کا ہوتا تھا ان کا، کہ اس سے آگے حیا کی چھٹی ہوتی ہے، سمجھ لیجیے۔ خود ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باحیا تھے کہ یعنی کہ جس دور میں، دور نبوت میں، یعنی کہ وہ دور جس پر فرشتوں کو بھی رشک آیا کرتا تھا، اس دور میں بھی اس منزہ اور مقدس دور میں، اور دینی ماحول اتنا اس قدر بہترین تھا، تو اس دور کی جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں وہ سمجھ لیجیے آپ کتنی باحیا ہوا کرتی ہوں گی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اتنا حیا تھا حضوروں کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔
اور دوسری چیز فرمایا کہ والتعطر یعنی عطر استعمال کرنا، کہ جہاں اس کے مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم جتنے اس کے فوائد بیان کریں گے وہاں اس کے سائنٹیفک بہت سارے فوائد ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل یوٹیوب وغیرہ، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ والسواک، مسواک کا استعمال کرنا، اور مسواک کی استعمال کرنا یہ تو بظاہر پتہ ہی ہے انسان کی صحت کے لیے کتنا مفید ہے، اور ویسے بھی کتنی فضیلتیں آئی ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں کہوں اس میں کہ مسواک کا استعمال کرنا وہ یہ کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اس سے بڑا انسان کو اور کیا چاہیے، کیا بڑی نعمت اور کیا بڑی خوشی ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہو، مسواک کرنے کی بدولت پھر آخری وقت میں اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ ہر انسان کی خواہش تمنا ہوتی تھی، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ کس طرح کا بھی ہو، لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا آخری کلمہ زبان کا جو ہو وہ ایمان کا ہو۔ تو اس چیز کو ہمیں پھر اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز فرمائی کہ نکاح، یعنی کہ نکاح، دیکھو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اتنی ان کی مقدس ہستیاں تھیں، وہ اتنی پاکیزہ اور مطہر ہستیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح والے مسئلے میں بھی انہوں نے وہ پیچھے نہیں رہے، انہیں اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ نکاح کو فوکس بھی کیا ہے، پروموٹ بھی کیا ہے، اور خود بھی اختیار کیا ہے، حالانکہ وہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حفاظت رکھی تھی، خاص قسم کی حفاظت، وہ گناہوں سے معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نکاح کو اختیار کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے، اس سے ہمیں درس ملتا ہے۔ دیکھو ایسا نہ سمجھے کہ کوئی انسان کہ میں دینی ماحول میں رہتا ہوں یا رہا ہوں تو پھر وہ نکاح والے مسئلے کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تو یہ تو اس کے بارے میں۔ اب وہ انسان جو اس آج کل کے معاشرے میں رہ رہا ہو تو پھر وہ نکاح والے مسئلے کو پروموٹ نہ کرے، چاہے وہ والدین کے حوالے سے ہو، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کے متعلق فکر مند نہ ہو، یہ ان کی میں تو سمجھتا ہوں لاپرواہی ہے۔ تو اللہ پاک ان سب چیزوں کا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی 5 چیزوں کو ادا کرنے میں جلدی کر لینا، یعنی 5 چیزوں میں جلدی کر لینا۔ پہلی چیز ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو وقت پہ ادا کرنے میں جلدی کر لینا، اپنے مستحب وقت میں۔ اس چیز میں اکثر عورتیں سستی کرتی رہتی ہے، کام کاج میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتی ہے کہ کبھی ذہن سے بھی بات پھر نکل جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ایک اصول بنائیں، نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے نماز پڑھ لیا کر، اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، دیکھو شریعت نے جتنا مقدم مؤخر کرنے کی گنجائش رکھی ہے اتنا ہی، دین کو اپنے من کا نہ بنائے بلکہ دین کے بن جائے، دین کے غلام بن جائے۔ جس طریقے سے کرنے کو کہا، جو چیز جس طریقے سے کرنے کو کہا اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کر لینا۔ تیسری چیز فرمائی کہ قرض ادا جلدی کرنا۔ اس چیز میں کاروباری لوگ اکثر غفلت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ مال غنیمت اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اس گناہ میں اکثر وہ مرتکب ہو جاتے ہیں، بھائی جلدی ادا کر لیا کریں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ گناہ ہو جائے تو اس کو توبہ کرنے میں جلدی کر لینا۔ ٹھیک ہے، گناہ ہو جائے تو انسان شریعت کا تقاضا ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہوتا بھی ہے اور ہوگا بھی، یہ تو انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، تو توبہ کرنے میں جلدی کر لینا، تاخیر نہیں کر لینا۔ اور 5 چیز فرمائے کہ نکاح میں جلدی کر لینا۔ نکاح کی عمر ہو چکی ہے تو نکاح آپ کر لیں۔ دیکھو جس معاشرے میں نکاح وقت پہ نہیں ہوتے ہیں، مؤخر ہوتے ہیں، تاخیر ہوتی ہے اس میں، تو وہاں پھر فحاشی، بدکاریاں، بے حیائی، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہے۔ اپنی عزت، اپنی ناموس کو بچانا ہے تو نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، اور نکاح والے مسئلے میں والدین کو بہت سیریسنس دکھانی چاہیے۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی بچے نے کہہ دیا، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اگر وہ کہہ دیا، یہاں مطلب یہ چیز بھی رائج ہے، اگر کبھی بیٹا کہہ دے کہ اپنے والد سے مجھے نکاح کرنا ہے، تو اس طرح کے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ تو اتنا بے شرم ہو گیا ہے، تو یہ بات میرے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ بھئی اس میں کون سا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے؟ بھئی اگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کو آپ نے پروموٹ کرنا تھا، شاباشی دینی تھی۔ تو اگر بیٹی پھر کہہ دے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ آسمان کیوں نہیں گر پڑا ہمارے اوپر اس سے پہلے، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری بیٹی ہم سے کہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ بھئی اپنے والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ
جہاں سیریسنس دکھانی ہے وہاں سیریسنس دکھائے، جہاں فرینڈلی رہنے کو کہا ہے کہ وہاں فرینڈلی رہیں، آپ رہیے گا ان کے ساتھ۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کوئی دل کی بات بچے کہہ نہیں پاتے ہیں، ایسا والدین کا روب دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب کبھی والد انٹری ہوتا ہے اس کی جب گھر کے اندر تو سب کونے میں چھپ جاتے ہیں، ابو آ گئے۔ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں سیریسنس دکھانی ہے وہاں دکھائیے۔ بچہ بے نمازی ہے، آپ کون سی سیریسنس اس وقت دکھا رہے ہیں؟ کب آپ نے کہا اپنے بچے کو بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں، وہاں کوئی سیریسنس نہیں۔ بچہ یہ کہے، بیٹا یا بیٹی یہ کہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو بس ایک دم سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم سے پتہ نہیں کس قسم کے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں گھر کے اندر۔ تو ان چیزوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے، اور نکاح والے مسئلے کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں بھی، چاہے ہم ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہو یا خود بغیر شادی شدہ ہو، جتنا ہو سکے جس اعتبار سے، تو اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اللہ ان ساری منتشر باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔